ایک گناہ ہے، اس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ کس طرح پھیلا ہوا ہے۔ مختلف گناہ ہیں جن کی وجہ سے مختلف عذاب آتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ماں جی یہ بتائیں حدثینا عن الزلزلات، ماں جی یہ بتائیں کہ یہ دنیا میں زلزلے کیوں آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں، وگرنہ جو کافر ہیں وہ تو ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس یہ کوئی پلیٹیں ہیں حرکت کرتی ہیں جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے، عمارتیں اور پلازے زمین بوس ہو جاتے ہیں، انسان دب جاتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اس کے بارے میں جو نقطہ نظر پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی پاداش میں انسانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 گناہ ہیں جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں جی۔ اذا استباح الزنا، جب معاشرے میں زنا پھیل جائے، وشرب الخمور، اور لوگ سر عام شراب پینا شروع ہو جائیں، وضربوا بالمعازف، اور معاشرے کے اندر گانا بجانا عام ہو جائے، غار اللہ تعالیٰ فی سمائہ، اللہ کو آسمان میں غیرت آ جاتی ہے۔ فقال للارض تزلزلی بہم، تو اللہ تعالیٰ زمین کو کہتا ہے ذرا ان کو جھنجھوڑنا، ان کو ذرا جھنجھوڑنا کہ پتہ تو چلے ان کو کہ یہ نافرمانی کر کس کی رہے ہیں۔ تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا پھر زمین حرکت کرتی ہے اور کئی سارے انسانوں کو نگل جاتی ہے اور پوری کی پوری عمارتیں کھا جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ماں جی عذاب ہوتا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ بھی بیچارے اس میں مر جاتے ہیں ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ابھی بھی ایک ملک میں زلزلہ آیا غالباً مراکش میں، تو اس کے اندر بھی کئی سارے جو ہے نا بندے، سینکڑوں کی تعداد میں انسان مر گئے ہیں۔ تو یہ عذابات ہیں دنیا کے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو کل کائنات کے اندر تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے نا، چاہے یہ خشکی پر ہے یا سمندر کے اندر تباہی اور بربادی آتی ہے، زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے آتی ہے جی، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ چنانچہ آج کے سبق میں ہم ایک حدیث ہے وہ پڑھیں گے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جو بندہ میری امت کے مسلمانوں کا کھانا، یعنی کوئی بھی جنس ہے جو کھائی جاتی ہے جی، جو استعمال کی جاتی ہے، گندم ہے، دال ہے، چنا ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے، اسی طرح چاول ہیں، آج کل چینی ہو گئی، یہ تمام وہ چیزیں جو انسان استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ان کھانے والی چیزوں کو میری امت کے لوگوں سے چھپا کے اپنے گوداموں میں سٹاک کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر 2 قسم کے عذاب نازل کرتے ہیں۔ پہلا عذاب آپ نے فرمایا ضربہ اللہ بالجذام، اللہ اس کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جذام ایک کوڑھ کا مرض ہوتا ہے جی، جس کی وجہ سے انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ کوڑھ کے مرض میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے جی۔ جو بندہ کھانے والی چیزوں کو امت کو ضرورت کے باوجود سٹاک کر کے رکھ لیتا ہے، ایک تو یہ عذاب آئے گا اس کے اوپر، یعنی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا،
اور دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا والافلاس، جو بندہ اور جو لوگ میری امت سے ان کے کھانے والی چیزوں کو روکیں گے، اللہ ان لوگوں کو مفلسی اور غربت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ زیادہ پیسہ چاہتے ہیں نا، یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، اللہ ان کو الٹا جو ہے نا تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور جو پیسے وہ جمع کرنا چاہتے تھے وہ تو اپنی جگہ پر رہے، جو پہلے تھے اللہ وہ بھی برباد کر دیتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، ہماری مساجد کا جو نظام ہے نا، جمعے کا موقع ہوتا ہے، کوئی دروس وغیرہ ہوتے ہیں، آج تقریباً میرا جو انداز ہے 70 سے 80% مسجدیں وہ ہیں جس کے اندر آج بھی صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور عمرے کے بیانات ہوتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے عملی طور پر زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ہر ایک مسجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کا کسی نہ کسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے، وہ ساری زندگی، پورے سال کی بات نہیں کر رہا میں، پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ 20 سال رہتے ہیں مسجد میں، 25 سال رہتے ہیں، ساری زندگی گزار جاتے ہیں، اپنی وہ جو خاص جماعت کے چند نظریات نہیں ہوتے اسی کے اندر یوں گھوم گھوم کے اور لوگوں کو گھما گھما کے مر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اپنا نظریہ ہے، بندہ بیان کرے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت کا ہے تو ساری زندگی لگا ہوا ہے ختم نبوت کے اوپر؟ یار ختم نبوت سے ہٹ کے اور بھی تو مسائل ہیں نا، ایمان توحید بہت اہم مسئلہ ہے، اس سے ہٹ کے اور بھی تو مسائل ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ساری زندگی بندہ اسی کے اوپر گزار دے جی، 6 نمبر بیان کر رہے ہیں جی، ساری زندگی اسی کے اندر گھوم رہے ہیں جی، اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بزرگوں کی ترتیب ٹوٹ جائے گی۔ یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائیو؟ اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں، اسلام پوری زندگی گزارنے کا نام ہے، اسلام پورا ایک نظریہ حیات ہے۔ آج ہم نے چند چیزوں کے اندر اسلام کو بند کر دیا ہے جی، داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، اللہ لا خیر صلاح جنتی ہو گئی ہے، ٹکٹ مل گئی ہے اس کو، کرتا کیا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ مرچوں میں ملاوٹ کرتا ہے جی، اینٹیں پیس پیس کے ڈالتا ہے اس میں، بورا اس میں ڈالتا ہے، کرتا کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کے خراب کر کے بیچتا ہے۔ پٹرول پمپ ہے جی، المدینہ پٹرول پمپ، کرتا کیا ہے؟ پیمانہ کم کیا ہوا ہے، پیمانہ کم کیا ہوا ہے، پیمانہ۔ یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، مجھے کسی ساتھی نے پوسٹ کی، پتہ نہیں حقیقتاً ہے یا ویسے اس نے مجھے کی ہے جیسے کوئی بندہ تحریر بھیج دیتا ہے، کہ پٹرول پمپ سے پٹرول ڈلوایا، جتنے کا ڈلوایا نا پیمانہ کم تھا تو وہ کم نکلا، تو ہم نے مقدمہ کرنے کا پروگرام بنایا، جا کے پوچھا کہ اس پٹرول پمپ کے جو مالک ہیں وہ کہاں ہیں جی، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیوں کام کیا ہوا ہے جی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چلے پہ گئے ہوئے ہیں، کم مزہ نہیں آ گیا؟ یہ چلے کے پیسے یہاں سے نکالنے لوگوں کی جیب سے، لوگوں کا مال کھا کے حج کرنا، کون کہتا ہے کہ حج ادا ہوتا ہے؟ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے لے کے عمرے ادا کرنا، کون کہتا ہے کہ اسے عمرہ ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر ایک آدمی کپڑا خریدتا ہے جی 100 درہم کا جی، اس میں 99 درہم حلال کے ہیں جی، صرف 1 درہم اس کے اندر حرام کا شامل ہو گیا، حضور نے فرمایا جب تک اس کے جسم کے اوپر وہ کپڑا رہے گا اللہ اس کی نہ فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل نماز قبول کرے گا، کوئی نماز قبول نہیں۔ 1 درہم حرام کا ہے اور جس کے ہیں ہی سارے حرام کے۔ یہ عجیب تماشا،
کہیں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہیں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، نقلی چیزیں بنائی، جعلی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، تماشا ہے لگا ہوا ہے ملک کے اندر۔ یہ جو خدا کی طرف سے عذاب آئے ہوئے ہیں نا آج ہمارے اوپر، اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ دو عذاب ہیں جو اس طرح کے لوگوں کے اوپر آتے ہیں جی، جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل چینی کا بحران ہے، نہیں مل رہی، مہنگی مل رہی ہے جی، بلیک کر کے دے رہے ہیں جی۔ اب اس صورت کے اندر جو بندہ اس کا سٹاک کر کے رکھتا ہے نا، اس نے گویا کہ امت سے ایک کھانے والی چیز کو روک لیا ہے جی۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس وعید کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ اس کو بھی یہ دونوں قسم کے دنیا کے عذاب دیں گے۔ آخرت کے جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں نا، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، سودا خرید کے لیں، خریدتے کچھ ہیں آگے نکلتا کچھ ہے، خریدتے کتنا ہے نکلتا تھوڑا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے اس کے اوپر، کتنا سخت عذاب ہے۔ قوم شعیب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قوم شعیب کا کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا ہے؟ کون سا جرم تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے؟ اللہ ان کے کفر کا تذکرہ نہیں کر رہے، شرک کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہے شرک کرتے ہیں وہ، لیکن اتنا زیادہ تذکرہ نہیں۔ عذاب کا جہاں تذکرہ آتا ہے نا کہ ان پر عذاب کیوں آیا، وہاں پر اللہ یہ تذکرہ فرماتے ہیں اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جی، ہر قوم پر ایک عذاب آیا جی۔ قوم نوح کو اللہ نے غرق کر دیا جی، ایک عذاب آیا۔ اسی طرح فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، ایک عذاب آیا۔ جتنی بھی قومیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان پہ ایک ایک عذاب آیا ہے۔ قوم شعیب پہ اللہ نے 3 عذاب نازل کیے۔ بارشیں بند ہو گئیں، اور یہ بارشیں بند کیوں ہوتی ہیں؟ بے وقتی بارشیں کیوں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، اللہ بارشیں بند کر دیں۔ بارشیں بند ہو گئیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک دن کالا بادل آیا، وہ نکلے کہ بھائی آج تو لگتا ہے بارش آئے گی، اور زور کی بارش آئے گی، قحط پڑ گیا۔ وہاں جو ہی اس کالے بادل کے نیچے پوری قوم اکٹھی ہو گئی، اللہ نے اوپر سے انگارے برسا دیے، آگ برسا دی ان کے اوپر، اور جب نیچے گرے نا اللہ نے زمین کو جھٹکا دیا، زلزلہ آیا جی، اور جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کے چیخ مارو۔ جبرائیل نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ 3 عذاب اللہ نے نازل کیے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ آج ہر بندہ ہی ڈنڈی مارنے کے چکر میں پھر رہا ہے جی۔ راتوں رات کوئی چاہتا ہے کہ میں، پہلے تھا کہ لاکھ پتی بن جاؤ، آج کل تو لاکھ بیچارے کی اہمیت ہی نہیں رہی جی، کروڑ پتی جی، ارب پتی، ہر بندہ اسی چکر میں پھر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور موجودہ حالات ہمیں مزید مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تاکہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔